روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر ان حالتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔ میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیوں کر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچا ہے اور اعلیٰ درجے کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے، تو مجھے یہ پرمعرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست، برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو وحشیانہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک ادنا درجے کی اخلاقی حالت جس کو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلاوے، پھر انسان کی نیچرل عادات کو، جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاق رذیلہ کہہ سکتے ہیں، اعتدال پر لاوے تا وہ اعتدال پا کر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آ جائیں۔ مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں، کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں۔ صرف اعلیٰ اور ادنا درجے کے فرق نے ان کو دو قسم بنا دیا ہے، اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے جس سے انسان ادنا خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے، اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے۔ جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جس کی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے، کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں، اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں، اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا، یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ یہ میری راہ ہے، سو آؤ میری راہ اختیار کرو، اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جا پڑو گے۔ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو، تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے
اور وہ تو بخشندہ اور رحیم ہے۔ اب ہم انسان کے ان 3 مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے، لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبی حالتیں جن کا سرچشمہ اور مبدا نفس امارہ ہے، خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوا اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبی حالات کی مد میں رکھا ہے، اور وہی طبی حالتیں ہیں جو بالارادہ ترتیب اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فی اللہ اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع اللہ اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت باللہ سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ تبھی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتی، کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا، بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے۔ دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا سلوکار ہونا یا ترک شر کرنا اور شریر کے مقابلے پر نہ آنا، یہ تمام طبی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نااہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، جو اصل سرچشمہ نجات سے بے نصیب اور ناآشنا محض ہے۔ اور بہت سے چارپائے غریب بھی ہوتے ہیں اور ہلنے اور خو پذیر ہونے سے سلوکاری بھی دکھلاتے ہیں، سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی ان کو انسان نہیں کہہ سکتے، چاہے جائے کہ ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجے کے انسان بن سکیں۔ ایسا ہی بد سے بد عقیدے والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کے اپنے ہی زخم میں کیڑے پڑیں ان کو بھی قتل کرنا روا نہ رکھے، اور جانداروں کی پاسداری اس قدر کرے کہ جوئیں جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انتڑیوں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی آزار دینا نہ چاہے، بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شاید کھانا ترک کر دے، کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے استھان سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور میں مانتا ہوں کہ کوئی مشک سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے۔ ایسا ہی مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو پہننا بھی ترک کرے، کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے وقت جونکوں کے لگانے سے بھی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھا لے اور غریب جونک کی موت کا خواہاں نہ ہو۔ بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطے تک پہنچا دے کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کیڑوں کے بچانے کے لیے اپنے تئیں ہلاک کرے۔ میں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں، لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں، یا صرف انہی سے وہ اندرونی گند دھوئے جا سکتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے۔ میں کبھی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بے آزار بننا، جس میں بعض چارپائیوں اور پرندوں کا کچھ نمبر بڑھا ہوا ہے، اعلیٰ انسانیت کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت